پیارے ساتھیوں، آج ہم بات کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے۔ کیا حدیث میں اس کی جو فضیلت ہے اس کو وارد ہوئی ہے، اور ہم ساتھیوں کو سب کو ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور خاص کر شب برات میں یا اور دیگر حالات میں جو آدمی چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو اس کا طریقہ کیا ہو، کس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے، ترتیب سے کیا ہو۔ تو پہلے ہم اس کی فضیلت پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا طریقہ بیان کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطا کیے ہوئے اور جان کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور ظاہر کر کے کیے ہوئے، سب معاف فرما دیے جائیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح سے پڑھو کہ جب الحمد شریف پڑھو، اب طریقہ یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ جب آپ الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو کھڑے ہی کھڑے رکوع سے پہلے یہ کلمہ، یعنی کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں، کلمہ سوم بھی کہتے ہیں، الفاظ اس کے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے، بہت سے لوگ ولا حول ولا قوت بھی ملاتے ہیں، وہ نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے صرف، کہ اس کو 15 مرتبہ پڑھ لیا کریں رکوع میں جانے سے پہلے، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوں یعنی قوم کریں پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں جب سجدہ کریں تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے جب اٹھیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب دوسرا سجدہ کریں جب 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں کھڑا نہیں ہونا، بیٹھنا ہے، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے یہ ایک مرتبہ میں، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور 4 رکعتوں کو ملا کر کے 300 مرتبہ ہو جائے گا، 300 مرتبہ ہو جائے گا یہ۔ اب اس کو پھر سن لیں ایک بار، گنتی کے طور پہ بتا دیتا ہوں میں، کہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی الحمد پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 25 بار ہوا، پھر رکوع سے جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 35 مرتبہ ہوا، پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 45 مرتبہ ہو گیا، پھر جب آپ سجدے سے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ 55 بار ہوگا، پھر جب آپ دوسرا سجدہ کریں گے پھر اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہوا آپ کا 65 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، کھڑا نہیں ہونا، بیٹھنا ہی ہے، اس میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا 75 مرتبہ ہوگا، یعنی ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت میں آپ کے 150 مرتبہ ہو جائے گا، اور 4 رکعت میں آپ کے 300 مرتبہ یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا۔
یہ ترتیب پھر اللہ کے نبی نے یہ ترتیب بتا کر فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ ہی لیا کرو، پوری عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو اگر اتنا بھی نہ ہو سکے۔ یہ روایت ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جیسے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہیں، اور دیکھو سب کو ضرورت ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اگلے پچھلے، جان بوجھ کر بھولے ہوئے اور جو چھپا کر کیے ہیں، کھلم کھلا کیے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک نماز میں اللہ تعالیٰ کام بنا رہا ہے جی۔ حالانکہ فرض نماز کی تو پکڑ ہوگی، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، لیکن کم سے کم ایسا موقع مل رہا ہے، جیسے فضیلت کی نماز ہے، ہونا چاہیے تھا روزانہ پڑھی جائے، تو مسلسل گناہ کرتے ہیں، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، تو ہونا چاہیے تھا روزانہ پڑھی جاتی، لیکن کم سے کم اگر روزانہ بھی نہیں، ہفتے میں بھی نہیں، مہینے میں بھی نہیں، سال میں بھی نہیں، تو زندگی میں 1 بار تو پڑھ لیا کریں۔ اس لیے موقع ہے کم سے کم جو ہے اس رات میں پڑھ لی جائے، اور سب کو بتائیں بھی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ کر، ہماری مائیں بہنیں بھی اس کو دیکھیں اور طریقے کو سمجھیں، وہ بھی پڑھیں، اور پھر ہمیں اس کو دوسروں کو صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچانے کا ثواب ملے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔